إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العلي العظيم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد وآلہ. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلسلہ گفتگو کی آخری تقریر، اس سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز کروں، مائکروفون والے بھائی سے گزارش ہے اس مائک کی بیس کو بالکل بند کر دیجئے تاکہ میں آسانی سے پڑھ سکوں اور تمام مؤمنین آسانی سے سن سکیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی یہ 10ویں اور آخری تقریر. میرا موضوع گفتگو میراث انبیاء. قرآن سے ہم نے ان 10 دنوں کے دوران بہت سی اشیاء کے وارثوں کو تلاش کیا. سب سے پہلے وارث زمین و آسمان، خالق کائنات، پروردگار عالم کی عظمت پر کچھ گفتگو ہوئی. پھر اس خدائے وحدہ لا شریک، اس اللہ وارث کے بنائے ہوئے وارثوں کو ہم نے تلاش کیا. ہم نے زمین کے وارثوں پر گفتگو کی، جنت کے وارثوں کو قرآن سے تلاش کیا. ہوتے ہوتے بات کتاب کے وارثوں پر آ کر رک گئی. اور یہ ہستیاں ہی ایسی ہیں کہ ایک بار کوئی ان کے در پہ پہنچ جائے تو پھر ان کے در سے آگے کوئی اور در نظر نہیں آتا. ان کے پاس پہنچ جانے کے بعد کوئی اور منزل سمجھ نہیں آتی.
تو ہماری گفتگو پہنچی وارثین کتاب پر اور وہاں پر آ کر رک گئی، اور آج آخری تقریر ہے، نہیں معلوم آج بھی بات مکمل ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم بڑی تیزی سے سفر طے کریں گے۔ میری کوشش ہے، میری نیت ہے، خدا مجھے کامیاب کرے، توفیق دے کہ آج کی گفتگو کا اختتام، شب عاشور ہے، 9 محرم ہے، آج کی بات کا اختتام وارث انبیاء سرکار امام حسین پر ہو۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اب اس مائک کا بیس بالکل بند ہو جائے گا، ایک اور درود پڑھے محمد والے۔ عزیزان محترم، اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بہت تیزی سے سفر رہے گا، آپ سے گزارش ہے کہ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، اجازت ہے؟ خداوند کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا لیا کسے؟ اپنے بندوں میں سے کچھ مصطفیٰ بندوں کو، کچھ چنے ہوئے کو۔ اس آیت پر ہماری گفتگو تفصیل سے جاری تھی، اور قرآن صامت کی اس آیت پر قرآن ناطق کی ایک تفصیلی حدیث اور مناظرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ دربار مامون ہیں، 8ویں سرکار ہیں، تشریف لائے ہیں، سوال کیا گیا مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا مطلب بہت سادہ سا ہے، بہت سارے بندے ہیں جن میں سے کچھ خاص ہیں کہ جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا۔ مولا وہ خاص بندے کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ عطرت رسول ہے۔ سوال ہوا عطرت کون؟ بتایا عطرت وہی آل رسول۔ جب آل پر بات آئی، لوگوں کے تیور بگڑے، مولا آل تو امت ہی کو کہتے ہیں۔ اب مولا نے آل اور امت کے فرق گنوانا شروع کیے۔ سننے والے تھک گئے مگر زبان امامت نہ رکی۔ جب امام نے فرق بتا دیا تو سائل نے پوچھا، مولا یہی فرق قرآن سے نکال دیجئے۔ آل محمد کی سخاوت کا کمال یہ ہے، توجہ کیجئے گا، جملہ حوالے کر رہا ہوں، تب تک امید ہے کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آل محمد کی سخاوت کا کمال یہ ہے کہ جو ان سے ایک مانگے یہ 10 عطا کرتے ہیں۔ مامون نے دربار میں قرآن سے ایک آیت مانگی تھی، امام نے فرمایا میں سخی ابن سخی ہوں، 12 آیتیں دوں گا۔ آیتیں چل رہی تھی، کل کتنی آیتیں ہو گئی تھی؟ اختلاف ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 7، کوئی کہہ رہا ہے 8، کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں ہوئی تھی، میرے 7 آیتیں گنوائی، کیونکہ میں تو آپ کے حافظے کے بھروسے آتا ہوں۔ پہلی آیت ان اللہ اصطفیٰ، مولا سلامت رکھے۔ دوسری آیت آیہ تطہیر، تیسری آیت آیہ مباہلہ، چوتھی آیت وآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ 5ویں آیت آیہ مودت، 6ٹھی آیت، میں اس آیت کو پورا پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہم صل علی محمد۔ یہی 6ٹھی آیت تھی یا بیچ میں کوئی ایک آدھ اور آیت تھی؟ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو 4 سے 5 آیتیں رہ گئی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ان آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت غالباً اگر میں غلط نہیں تو 8ویں آیت، 8ویں آیت، اللہ اکبر۔ ابتدا میں فرمایا تھا نا آل اور امت میں فرق یہ ہے کہ تم صدقہ کھاتے ہو اور ہمارا صدقہ اتارا جاتا ہے۔ اب مولا نے اس موقع پر قرآن کی اس آیت کو پڑھا کہ جس میں اس فرق کو کھول کر بیان کیا۔ جب امت کے فقیروں کی بات آئے تو آیہ زکوٰۃ اترتی ہے، اور جب آل کی بات آئے تو آیہ خمس اترتی ہے۔ فرق کیا ہے ان دونوں کا؟ اب میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ پیش کروں گا، آپ کی سماعتوں پر چھوڑوں گا کہ آج دونوں آیتوں کے لہجوں میں فرق کو محسوس کیجئے گا۔
پہلے امت کی بات آئی. امت میں جو فقیر ہو جائے اس کے لیے کیا ہے؟ مال زکات، زکات کا مال ہے. آیت اتری، ارشاد ہوا انما الصدقات للفقراء والمساکین والمؤلفۃ قلوبهم. بے شک یہ جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ جو خیرات کا مال ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جن کو اس کی عادت ہے. یہ جو صدقات ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ صدقات فقیروں کے لیے ہیں، یتیموں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں. وہ جو کافر ہیں انہیں اسلام کے قریب بلانا ہو ان پر مال خرچ کرنے کے لیے ہے. کوئی راستے میں بھٹک جائے اس کے لیے ہے. اللہ کی راہ کے دیگر نیک کاموں کو کرنے کے لیے ہے. یہ ہے آیہ زکات کا لہجہ. ابتدا ہو رہی ہے صدقات کے لفظ سے، اور سب سے پہلے مستحق کسے بتایا گیا؟ للفقراء، فقیر. توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر. کوئی کسی کو کوئی بھی لقب دے. ایک درود پڑھیے محمد والے. انما الصدقات، آیہ صدقات کا آغاز ہوا صدقات کے لفظ سے، صدقہ، خیرات. اور پہلا مستحق کون؟ فقراء. دوسرا کون؟ مسکین. تیسرا کون؟ یتیم. چوتھا فی سبیل اللہ. پانچواں مسافر. آیت بڑھتی چلی گئی. یہ ہے جب امتیوں کے لیے مال زکات کی آیت اتری. اب ذرا اس آیت کا لہجہ دیکھیے گا کہ جو سادات اور آل کے لیے اتری. ارشاد خدا ہوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اے امتیوں جان لو جو کچھ تم کما کے کھاتے ہو یہ آل کا صدقہ ہے. لہذا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کما کے بچا لو، جو فائدہ رہ جائے، جو غنیمت حاصل ہو جائے، اس کا پانچواں حصہ، اس کا خمس کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے. نہیں عزیزو، فرق نہیں سمجھے. جب امت کے لیے آیت اتری، لفظ نکلا صدقہ، پہلا مصداق، پہلا مستحق آیا فقیر. جب آل کی آیت آئی تو احترام اتنا کہ خمس سے بات کا آغاز ہوا اور اللہ نے پہلا مستحق اپنے آپ کو قرار دیا. محسوس کیجئے گا. آج میں خمس کی فقہی بحث میں نہیں جاؤں گا. آج خمس کے عقیدے کو سمجھیے. اگر عقیدہ واضح ہو جائے تو پھر نہ خمس نکالنے والے کو کوئی مشکل رہے گی نہ شبہ رہے گا. بھئی جس طرح نیاز اور سبیل کا عقیدہ تمہارے دلوں میں راسخ ہے، کیا کبھی نیاز کے لیے مال خرچ کرتے ہوئے دل کو کوئی تکلیف ہوئی؟ کیا کبھی سبیل کے لیے اپنا مال لٹاتے ہوئے دل کو کوئی احساس ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ راسخ ہے. اگر خمس کے مال کی اہمیت اور احترام سمجھ آ جائے، اگر خمس کا عقیدہ واضح ہو جائے، نوجوان اگر خمس کا کانسیپٹ واضح ہو جائے تو کبھی دیتے ہوئے دل نہیں گھبرائے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم. جب اللہ نے، بات کیا ہو رہی ہے بھائی؟ قرابت داروں میں، آل میں بھی جو مستحق ہیں، جو تنگ دست ہیں، ان کے لیے خمس ہے. امت کے فقیر مال زکات، آل کے تنگ دست مال خمس. مگر کتنا فرق ہے ان کو دینے میں اور ان کو عطا کرنے میں. جب ان کی باری آئی تو یہ صدقہ ہے، یہ فقیروں کا ہے. جب ان کی باری آئی، جان لو جو کما رہے ہو، جو بچ رہا ہے، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے. اللہ نے خود کو شامل کیا تاکہ آل محمد کی تکریم کرے.
ان کا احترام بڑھائے، ان کی عظمت بتائے. کوئی یہ نہ سمجھے جس طرح امت کے فقیروں کے لیے زکوٰۃ ہے، آل والوں کے لیے خمس ہے. نہیں عزیزو، جہاں زکوٰۃ کا مال ہے وہاں مولا نے بتایا ہے یہ اوساخ الناس ہے، یہ لوگوں کے مال کا میل ہے جسے دے کر لوگوں کا مال پاک ہو جاتا ہے. یعنی تم زکوٰۃ دیتے ہو کیونکہ جسے زکوٰۃ کی حاجت ہے وہ ضرورت مند ہے، وہ محتاج ہے. لیکن جب خمس کی باری آئی تو اللہ نے خمس کے مال کا پہلا مالک اپنے آپ کو بتا کر یہ طے کر دیا کہ ہمیں تمہارے خمس کی ضرورت نہیں ہے. اگر مال کو طاہر کرنا چاہو، اگر پیٹ میں حلال ڈالنا چاہو تو ہمیں دے دینا. اللہ اکبر. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. اللہ اکبر. 8ویں امام کے چہرے انور پر جلال آیا. اس آیت پر رکے نہیں، ہم اگلی آیت جو باقاعدہ امام نے رقم بتا کر، نمبر بتا کر پڑھی، ہم اس پر بعد میں آئیں گے. امام نے جب اس آیت کو پڑھا اور اس آیت میں اس نقطے کو، اس پوشیدہ راز کو سمجھایا کہ اللہ نے آیا خمس میں آل محمد کا اکرام یوں کیا، ان کی عظمت کو یوں بیان کیا کہ جو مال ان تک جانا تھا اس کا پہلا حقدار اور مستحق خود کو قرار دیا. پھر اپنے رسول کو شامل کیا اور رسول کے بعد قربا کا، قرابت داروں کا ذکر کیا. جو مال اللہ کو دیا جا رہا ہو وہ کمتر تو نہیں ہو سکتا. جو مال رسول کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہو وہ مال کمتر تو نہیں ہو سکتا. بس وہی مال ہے جو آل کی خدمت میں پہنچایا گیا کہ جس کا حقدار آل کو قرار دیا گیا. یہ عظمت، یہ نقطہ واضح ہو گیا. امام نے مسکرا کر فرمایا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح سے اللہ نے اطاعت واجب کرنے کے مرحلے پر آیہ اطاعت میں مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا. توجہ کیجئے گا، قرآن میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنے آپ کو رسول اور آل رسول سے مشترک قرار دیا. وہ وحدہ لا شریک ہے. صفات ذات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، مگر ایک ہوتی ہے صفات فعل. صفات ذات کیا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، چاہے اس نے اپنی قدرت کا اظہار کیا یا نہ کیا. صفات ذات کیا ہے؟ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، چاہے ہمیں اس کی زندگی کی کیفیت سمجھ آئے یا نہ آئے. یہاں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایک ہے صفات فعل، وہ کہ جو کسی فعل سے، کسی کام سے تعلق رکھتی ہے. مثلا وہ اللہ رازق ہے. کیا خود تیرے گھر پہ آ کر تیرے ہاتھ میں روٹی دیتا ہے؟ نہیں. سب مانتے ہیں فرشتوں کو معین کیا ہے. وہ اللہ خالق ہے. کیا خود آ کر تصویر بناتا ہے؟ نہیں، فرشتوں کی ذمہ داری ہے. ایک جملہ اور، آپ عقیدے کا ایک جملہ اور حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤں. دست بستہ گزارش ہے، مائک کی بیس کو کم کر دیجیے ورنہ میں زیادہ دیر پڑھنے کے قابل نہیں رہوں گا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. توجہات آپ نے میری طرف رکھنی ہے. عقیدہ پیش کر رہا ہوں. ہمارے ہاں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں جب قرآن اور حدیث سے نا آشنائی ہو، مگر محمد و آل محمد سے عشق بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. آپ نے سن رکھا ہے والعیاذ باللہ. علی کے رتبے میں کمی نہ سمجھنا اس جملے کو، بہت نازک مرحلہ ہے. آپ نے 10 دن برداشت کیا ہے. آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے اس 10ویں مجلس میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. میں آپ کو جانتا ہوں کسی حد تک، اور آپ کسی حد تک مجھے اور میرے عقیدے کو جانتے ہیں. یہ نتیجہ، یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لوگ آ کر کہیں گے علی خالق، علی رازق، والعیاذ باللہ.
بہت خاموشی ہو گئی ہے، جب نتیجہ سنیں گے تو میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ توجہات ہیں، آخری فرد تک نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں اس منبر کے صدقے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ یاد رکھنا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہر آل محمد کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص آل محمد کے عقیدے کا عالم اور محافظ نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے قرآن اور حدیث میں غوطہ لگایا ہو، جو علی کو ویسے مانے جیسے علی نے بتایا ہے، جو امامت کو ویسے جانے جیسے امامت نے بتایا ہے۔ آج کل لوگ اٹھتے ہیں علی خالق علی رازق، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، توجہ کیجئے گا، اگر امکان کی بات ہے تو عالم امکان میں علی اس سے بہت آگے ہے۔ اگر امکان کی بات ہو، کوئی پوچھے کیا علی کا خلق کرنا ممکن ہے، تو میں کہوں گا خدا نے انہیں وہ ولایت دے رکھی ہے، اللہ نے انہیں وہ ولایت دے رکھی ہے کہ چاہے تو خلق کر دے۔ ارے جب ابراہیم پرندے بنا کر اڑا سکتا ہے، توجہ کیجئے گا، نتیجے تک پہنچانا ہے، بات سے بات نکل آئی لیکن نتیجہ دے کر آگے جاؤں گا۔ یہ بات ہے امکان کی، کیا علی کی اتنی قابلیت ہے کہ علی خلق کر سکے؟ میں کہوں گا علی اس سے بہت آگے ہے۔ اپنے تصور سے علی کو محدود نہ کرنا۔ کیا علی رزق بانٹ سکتے ہیں؟ ممکن ہے۔ میں کہوں گا علی عالم امکان میں اس سے بہت آگے ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ علی کیا کر سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ علی کیا کرتے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے علی خالق علی رازق، سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ علی نے بتایا ہو میں خلق کر رہا ہوں، میں رزق دے رہا ہوں؟ جو کہہ رہا ہے کہ علی کر سکتے ہیں، میں ساتھ ہوں، میں اس سے آگے ہوں۔ جو کہہ رہا ہے کہ علی کرتے ہیں، اس کی خدمت میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اپنے گمان میں علی کی فضیلت پڑھ رہا ہے، در حقیقت علی کے رتبے کو گرا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آخر تک نتیجہ پیش کر رہا ہوں، عقیدہ پیش کر رہا ہوں، آخری مجلس ہے، پوری جان لگا دوں گا۔ توجہ ہے، جو کہہ رہا ہے علی خالق ہے علی رازق ہے، میں کہوں گا تو نے علی کی شان میں کوتاہی کی، تو نے علی کے رتبے میں تقصیر کی، تو نے علی کو ان کے مرتبے سے گرا دیا۔ ارے خلق اور رزق عطا کرنا، خلق کرنا اور رزق دینا تو ان فرشتوں کا کام ہے جو علی کے ادنا سے غلام ہے۔ علی خلق کر سکتا ہے اور علی خالق ہے، خلق کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اور یہ ذمہ داریاں اللہ نے آل محمد کے خادموں فرشتوں کی لگائی ہے۔ مالک اپنی کمپنی میں کام نہیں کیا کرتے۔ اگر متفق ہے بات پہنچ گئی تو علی ابن ابی طالب کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھی۔ بات پہنچ گئی، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اگر مشکل ہوئی، آخری مجلس ہے، کلیئر بھی نہیں کر پاؤں گا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ بات کو آگے بڑھائیں۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ صفات خلق، صفات ذات اور صفات فعل۔ خلق اور رزق اللہ کی صفات فعل میں سے ہے۔ خدا یہ کام انجام دیتا ہے مگر کسی واسطے اور وسیلے سے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے فرشتوں کو معین کر رکھا ہے۔ اب یہ تو طے ہو گیا، صفات فعل میں اللہ مخلوق کو اپنا شریک بناتا ہے۔
مگر مخلوق اس کے اذن، اس کے ارادے، اس کی منشا اس وحدہ لا شریک کی مرضی کے تابع ہے۔ فرشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سوئی بھی ہلا نہیں سکتا، لیکن خدا اسے امر دیتا ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ میں نے تمام تر توجیحات پیش کر دی، اب نتیجہ سنیے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک اس پوری قرآن، اس پوری کتاب میں، اس پورے قرآن میں 3 مقامات پر آل محمد کو اپنے ساتھ صفات فعل میں شریک کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ احتیاط سے میں بات نہیں کر سکتا۔ پہلا موقع آیہ خمس، خود کو آل محمد کے ساتھ شامل رکھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو تمہیں غنیمت ملے، جو فائدہ ملے، چاہے جنگ سے ہو چاہے سال بھر کما کر ہو، اس کا 5واں حصہ کس کا؟ پہلے خود مجھ اللہ کا، پھر میرے نبی کا، اور پھر ان کے قرابت داروں کا۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ جب آل کی اطاعت کا حکم دیا تو پہلے خود کو رکھا، پھر اپنے نبی کو رکھا، پھر کیا ہے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اس کے نبی کی بات مانو، اور اس کے نبی کے بعد اولی الامر کی بات مانو، تاکہ قیامت تک کوئی یہ سوال نہ کرے کہ کن باتوں میں اطاعت کرنی ہے، کن باتوں میں منہ موڑ لینا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب جس طرح سے میری اطاعت مطلقہ ہے، جس طرح سے میرے نبی کی ہر بات ماننا واجب ہے، آل کی بھی ہر بات ماننا فرض ہے۔ دوسری آیت واضح ہو گئی، تیسری آیت پڑھوں گا، توجہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر، مومن کے دل پہ نقش یہ آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ جب اللہ نے قرآن میں ولی گنوائے تو آیہ ولایت میں کیا فرمایا؟ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اس کا رسول ہے، اور رسول کے ساتھ وہ مومن ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیوں رکھا شامل خود کو؟ کیونکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آیت میں ولی سے مراد دوست ہے۔ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ اللہ سے تمہاری دوستی ہو گئی؟ وہ معبود ہے، تم عبد ہو، وہ ولی ہے، تم غلام ہو۔ اللہ اکبر، 3 آیتیں ہو گئی، آیہ خمس، آیہ اطاعت اور آیہ ولایت۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام نے اس آیت کی تلاوت کی بات کو آگے بڑھا دیا۔ آیت کا تلاوت کا ہدف کیا تھا، نتیجہ کیا تھا، منزل کیا تھی؟ آل اور امت کا فرق۔ یہاں تو 2 آیتیں پڑھ دی، فرق واضح ہے۔ آل وہ کہ جس کے لیے خمس کی تکریم آئی، خمس کا احترام اور تعظیم آئی، امت وہ کہ جس کے لیے صدقات آئے۔ فرق واضح ہے۔ اگلی آیت جو مولا نے پڑھی، کیا نمبر ہوگا؟ 9ویں آیت۔ مولا اور کون سی آیت ہے؟ فرمایا، خدا نے قرآن میں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگوں اگر نہیں جانتے تو ذکر والوں سے، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اللہ اکبر، شاید 10 دنوں میں پہلی مرتبہ ہو کہ آیت ذہن میں نہیں آ گئی۔ ایک درود کا سہارا دیجئے تاکہ آیت یاد آئے۔ بہرحال جب امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو امام نے قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھی
کہ جس آیت میں رسول کو ذکر کہہ کر یاد کیا گیا، رسول کا لقب ذکر استعمال کیا، تو جب ذکر مل گیا تو اہل ذکر بھی مل جائیں گے۔ کون؟ جو رسول کے اہل ہو، جو رسول کے قریبی ہو۔ امام نے بتایا اس آیت میں اللہ نے کس سے پوچھنے کا حکم دیا؟ ہم آل محمد سے پوچھنے کا حکم دیا۔ بات واضح ہو گئی۔ فرق کیا ہے آل اور امت کا؟ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا، توجہ میری طرف رکھیے، توجہ ہے عزیزوں۔ آیت نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ آیت میں دو گروہ آ گئے، ایک وہ کہ جو جاہل ہے، دوسرا وہ کہ جو عالم ہے۔ ایک پوچھنے والے، ایک بتانے والے۔ جو بتانے والے وہ آل ہیں، جو پوچھنے آئے وہ امت ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ اس آیت پہ بہت طویل بات ہو سکتی ہے، بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ 9 آیتیں ہو گئی۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہات میرے ساتھ ہیں عزیزوں؟ اللہ اکبر۔ اگلی آیت جو امام نے پڑھی، اللہ اکبر، قربان ہو جاؤں ان دلیلوں پر۔ امام نے ایک آیت پڑھی کہ جو ظاہری طور پر فقہی حکم سے آیہ حجاب کہلاتی ہے، محرم اور نامحرم کا فرق بتاتی ہے۔ مولا موضوع کیا چل رہا ہے؟ آل اور امت کا فرق۔ آیت کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں۔ بہت تفصیلی آیت ہے، آدھے صفحے کی آیت ہے، قرآن میں جا کر دیکھیے گا ایک ایک محرم رشتہ اس آیت میں اللہ نے گنوایا ہے۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ اصل لفظ ہے محرم یا محرم، وہ جسے تم پر حرام کر دیا گیا ہو، وہ جس سے کبھی تمہارا عقد اور شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر سے تمہارے سامنے حجاب ساقط ہوتا ہے، اس کے لیے تمہارے سامنے حجاب کرنا واجب، اسی کو کہتے ہیں نا محرم ہے، یعنی اس پر میرے سے حجاب واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کبھی عقد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے آیہ محرم کہ جس میں اللہ نے محرم رشتے گنوائے۔ مولا آل اور امت کا فرق کہاں؟ اور یہ فقہی بات کہاں؟ یہ فقہی مسئلہ کہاں؟ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں۔ امام نے آیت پڑھی، سوال کیا کہ آیت کو مانتے ہو؟ فرزند رسول قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں۔ امام نے سوال کیا، تم پر تمہاری مائیں حرام، بیٹیاں حرام، رشتہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر آج خدا مجھے بیٹی دے اور میرے نانا رسول خدا آ جائے، کیا رسول میری بیٹی سے عقد کر سکتے ہیں؟ سب نے کہا نہیں کر سکتے۔ یہ بتاؤ اگر نبی تم سے تمہاری بیٹیاں مانگے تو دو گے؟ سب نے کہا باشرف دیں گے، فخر کے ساتھ دیں گے۔ بس طے ہو گیا، جس کی بیٹیاں رسول پر حرام وہ رسول کی آل، وہ رسول کے قرابت دار، جس کی بیٹیاں رسول پر حلال وہ امت کہلاتی ہے۔ یہ جواب 8ویں امام نے تو بیٹے کو دیا، میرے 7ویں مولا نے یہی جواب باپ کو بھی دیا تھا۔ یہ خراسان ہے، وہ مدینہ منورہ تھا، مولا کے نانا کی قبر تھی۔ آیا رسول سے اپنی رشتہ داری کو بتانے اور جتانے کے لیے،
تاکہ لوگوں کو ایسا لگے کہ ہمارا ہی حق تھا، یہ کرسی، یہ خلافت، یہ تخت۔ آیا رسول کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، بنو عباس سے تعلق ہے نا، عباس کون تھے؟ رسول کے چچا تھے۔ مسجد نبوی میں قبر نبی کے پاس آ کر کہنے لگا، السلام علیک یا ابن عم، اے چچا زاد آپ پر میرا سلام۔ میرے ساتویں مولا اپنی جگہ سے بلند ہوئے، رسول کی قبر اطہر کے پاس آئے اور ایک جملہ کہا مسکرا کر آہستہ سے، مگر جنہوں نے پہلا جملہ سنا تھا ان سب نے یہ جملہ بھی سن لیا۔ مسکرا کر رسول کو سلام کیا، السلام علیک یا ابتا، اے بابا آپ پر میرا سلام۔ سب جانتے ہیں کہ چچا زاد کا رشتہ دور ہے، باپ کا رشتہ قریب ہے۔ جھیپ گیا، پریشان ہوا، آپ اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کیسے کہتے ہیں؟ مسکرا کر فرمایا، کیا قرآن پڑھنے کا وقت ملا ہے کبھی؟ قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے علم ہوتا کہ اللہ نے عیسیٰ کو آل عمران کہا ہے جو مریم کے بابا تھے۔ عمران مریم کے بابا، عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ اللہ ماں سے پیدا ہونے والے اس بیٹے کو نانا کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ جب عیسیٰ ماں سے نسل آگے بڑھا سکتے ہیں تو ہم فخر عیسیٰ ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جن کا آخری عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا۔ کہنے لگا مولا کوئی اور دلیل دیجئے۔ ساتویں امام، ابھی والد کی بات ہو رہی ہے، پھر دوبارہ امام، آٹھویں امام پر بات آئے گی۔ توجہ ہے عزیزوں؟ کیا کوئی اور دلیل ہے آپ کے پاس؟ مولا نے ایک سوال کیا، یہی سوال جو آٹھویں امام نے جواب دیا، ساتویں مولا نے سوال کیا۔ مولا نے مسکرا کر پوچھا، یہ بتا کہ اگر آج تجھے ایک شرف ملے، کیا شرف ملے؟ اگر آج نبی کریم بنفس نفیس تیرے گھر تشریف لائیں، اللہ اکبر، اور تجھ سے تیری کسی بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا دے گا؟ کہنے لگا ضرور دوں گا، اور میرے لیے یہ شرف کائنات میں ہر شے سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ فرمایا بس یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، تو رسول کو بیٹی دے سکتا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جب بیٹی دوں گا تب رشتہ دار ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی اجنبی ہے، ہم وہ ہیں کہ ہماری بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک درود پڑھیے ساتویں اور آٹھویں مولا کی عظمت پر۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ اللہ اکبر، 10 آیتیں ہو گئی۔ 11ویں آیت سنیے، موضوع کیا ہے امام کی بات کا؟ تھک کر تو نہیں سنیں گے آخری گفتگو۔ آل اور امت کا فرق، کہاں آل کو امت سے جدا کیا گیا؟ لوگوں کا دعویٰ کیا تھا؟ غور کیجئے گا، آیت ذرا سی مشکل ہے اس لیے تمہیداً عرض کر رہا ہوں۔ لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جو کوئی بھی رسول کا ہم مذہب ہے، ہم دین ہے، وہ سب کی سب امت بھی اور آل بھی۔ امام کیا چاہ رہے ہیں کہ سمجھائے دین پر ہونا اور ہے، نسل میں ہونا۔ امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، نوجوان دوستوں تقیے پر قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانہ۔ تفصیلی واقعہ نہیں جاؤں گا، خلاصہ یہ کہ جب نبی اللہ موسیٰ دربار فرعون میں آئے، اسے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، قتل کے درپے ہوا، تو اب قرآن بتا رہا ہے کہ ایک مرد آیا۔ اللہ اکبر، یہ مرد، یہ رجل تاریخ میں بہت کم ملا کرتے ہیں عزیزوں۔ وقال رجل، ایک مرد آیا، صفت کیا تھی؟ مؤمن، صاحب ایمان تھا، نسب کیا تھا؟ من آل فرعون،
فرعون کے خاندان سے تھا. کون تھا؟ امام نے بتایا تھا یہ ابن خال فرعون تھا. فرعون کا ماموزاد تھا. فرعون کا ماموزاد تھا. اللہ نے کیا کہا؟ آل فرعون سے. کیا فرعون کی ہم ملت تھا؟ کیا فرعون کا ہم عقیدہ تھا؟ نہیں. یہ مومن تھا، وہ کافر تھے، مگر پھر بھی اسے فرعون کی آل میں شمار کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ فرعون کا ہم نسب تھا. معلوم ہوا ہم نسب ہونا اور ہے، ہم ملت ہونا اور ہے. پہنچ گئے؟ اللہ اکبر. اگر امت کی آل ہوتی تو خدا اس مومن کو کبھی کافر فرعون کی آل نہ کہتا. توجہ کیجئے گا، مولا نے بڑی چن کے آیت پڑھی ہے. اس آیت سے بہت کچھ ثابت ہوتا ہے اور بہت دور تک ثابت ہوتا ہے. توجہ ہے؟ جو اہم نتیجہ تھا وہ تو میں نے پیش کر دیا. اب آیت پہ غور کیجئے گا. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. آل فرعون میں ایک مرد مومن تھا کہ جس نے کہا، کیا کہا؟ اچھا، مرد مومن کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر. خدا ایک ایک لفظ میں ایک ایک عقیدے پر دلیل دے دیتا ہے اپنی کتاب میں. اس مومن کی کیفیت اور کمال یہ تھا، یکتمو ایمانہ، کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا. اگر فرعون کے دربار میں ایمان کو چھپا کر رکھنا تقیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانہ. فرعون کے دربار میں ایک مرد مومن تھا کہ جو فرعون کا رشتہ دار تھا، آل فرعون سے تھا. صفت کیا تھی؟ یکتم ایمانہ، ایمان چھپائے بیٹھا تھا. کہا کیا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات. کیا تم کسی انسان کو صرف اس وجہ سے قتل کر دو گے کہ وہ آ کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا رب فرعون نہیں اللہ ہے، جبکہ یہ مرد اپنے ساتھ دلیل بھی لایا ہے؟ کس خوبصورت انداز میں موسیٰ کا دفاع ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو؟ یہ اپنے تقیے پر باقی ہے. اس نے اعلان نہیں کیا کہ فرعون میں اس کے خدا کو مانتا ہوں، نہیں. اپنے عقیدے کو چھپا کر دلیل سے نبی کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے آیت پڑھی، سب نے سنی. تمام عالم اسلام اس آیت کو مانتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، تکریم اور احترام کرتا ہے، چومتا ہے اس آیت. لوگوں کو ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں، جو جب پہنچے تب اظہار کیجیے گا. کون آیا تھا دربار میں؟ رجل مؤمن من آل فرعون. لوگوں کو مومن آل فرعون کا ایمان سمجھ آتا ہے، مومن آل قریش کا ایمان نہیں سمجھ آتا. جو نہیں پہنچے ان کے لیے مومن آل قریش لقب ہے علی کے بابا ابو طالب کا. نہیں، نتیجہ مکمل نہیں ہوا. توجہ کیجئے گا. جب فرعون کے خاندان میں، اس کے محل میں اس کا خالہ زاد مومن ہو، لوگوں کو یقین آ جاتا ہے. جب کفار قریش کے درمیان مومن آل قریش کی بات آئے تو سوال کرتے ہیں کہ نبی کی بعثت تو بعد میں ہوئی، انہوں نے کلمہ کب پڑھا؟ ہم تم سے پوچھیں گے، موسیٰ فرعون کے دربار میں بعد میں آئے تھے، تم بتاؤ مومن آل فرعون نے کلمہ کب پڑھا؟ اللہ اکبر. اور جب بات آگے بڑھے، جب یہاں بات نہ سنبھلے تو کیا کہتے ہیں؟ جناب اس میں حیرت ہی کیا، اس میں مشکل ہی کیا. اگر نبی کے چچا والعیاذ باللہ خاکم بدہن، نقل کفر نباشت کے عنوان سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کہتے یہ ہیں کہ اگر نبی کے چچا کافر ہوئے تو حیرت کیا، ابراہیم کے چچا بھی تو کافر تھے. نہیں عزیزوں، توجہ کیجئے گا. میں جواب ایک جملے میں دے کر آگے بڑھ جاؤں گا، وقت بالکل نہیں ہے.
توجہات ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ اگر نبی کے چچا کافر تو حیرت کیا، ابراہیم کا چچا آذر بھی تو کافر تھا۔ میں کہوں گا تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ نبی کے چچا ہیں، وہ ابراہیم کا چچا تھا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ابراہیم کا چچا بت تراش تھا، یہ نبی کا چچا بت شکن کا باپ تھا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ اللہ، کہاں بت تراش، کہاں بت شکن کا باپ۔ لوگوں کو یہ تو یاد رہتا ہے ابراہیم کے چچا تھے، یہ بھول جاتے ہیں علی کا باپ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، کل ایمان کا باپ۔ اللہ اکبر۔ بات کو تیزی سے آگے بڑھاؤں گا۔ کہاں تک بات آئی؟ 11 آیتیں ہو گئی۔ 12ویں اور آخری آیت سنیے، میں قربان ہو جاؤں آل کی عزت و توقیر پر۔ آیت اتری، ارشاد باری تعالی ہوا، اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا۔ موضوع کیا ہے؟ آل اور امت کا فرق۔ وارث بچے نے نام لیا، روشنی لوٹائی۔ ایک درود پڑھیے جناب ابو طالب کی عظمت پر۔ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ بات پہنچی تھی آخری آیت، نبی پر وحی اتری۔ وحی کا مخاطب کون؟ میں عرض کر رہا تھا کہ موضوع تھا آل اور امت کا فرق۔ آل وارث قرآن، امت وہ کہ جنہیں قرآن سیکھنا پڑے۔ آل وہ، بلکہ یوں کر لیجئے کہ امت وہ کہ جب اس کے بارے میں بات ہو تو ارشاد ہو، اے ایمان والو، تمہیں شکم مادر سے جاہل بھیجا گیا، آنکھ کان اور دماغ دیا گیا تاکہ دنیا میں آ کے شاید کچھ پڑھ لو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی، میں ترجمہ پڑھ کے گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ توجہ کیجئے گا، آل اور امت کا فرق ہے نا، آخری آیت ابھی پیش کر۔ امت وہ کہ جس کے بارے میں قرآن کہے کہ اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس عالم میں نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ ذرہ برابر نہیں جانتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نرے جاہل تھے۔ یہ ہے امت۔ آل کون؟ توجہ کیجئے گا، یہ ہے امت۔ آل کون؟ کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ الرحمن ہے وہ ذات کہ جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، بعد میں انسان کو دنیا میں بھیجا۔ آل اور امت کا فرق۔ دربار میں جو علماء بیٹھے تھے اس قدر مایوس ہو گئے تھے، اب انہوں نے امام سے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ اب زبان امامت کو جنبش تھی اور لوگوں پر سکتہ طاری تھا۔ آخری آیت، رسول اللہ پر جبریل آیت لے کر نازل ہوئے۔ مخاطب کون؟ امت نہیں، رسول۔ کچھ حکم کہ جو رسول سے خاص تھے، یہ بھی ان میں سے ایک۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے اہل کو، کسے؟
اپنے اہل کو، بھئی یہی لفظ تو فرق بتائے گا آل اور امت کا. اے نبی اپنے اہل کو نماز کا حکم دو، امر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ایک بار نہ کرو، اس پر ڈٹے رہو. تمام مفسرین نے لکھا کہ جب یہ آیت اتری، آیت تو اتر گئی اپنے اہل کو حکم دو، اب ہمیں نبی کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ کون تھا جسے رسول نماز کے وقت آنے پر سلام کرتے تھے. جو کہے کہ قرآن کافی ہے اس سے پوچھنا کہ یہاں اہل کون ہے، جواب دے گا نبی کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا. آیت نے کہا اپنے اہل کو کہو، نبی نے کہاں آ کر امر کیا؟ حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، تمام مسلمانوں نے اس نتیجے، اس حدیث کو، اس تفسیر کو لکھا. جب یہ آیت اتری، اے نبی اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹے رہو. آیت اترنے کے بعد 6 مہینے تک 5 وقت کی نمازوں پر جب نبی اپنے حجرے سے مسجد تک جاتے تھے تو راستے میں در فاطمہ پہ رکتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کے گھر والوں تم پر سلام. یہ تھے اہل بیت رسول، یہ تھے اہل رسول، یہ تھے قربا و قرابت دار. یہ تھا آل اور امت کا فرق. امام نے بات مکمل کی. علی کا لال اس جھوپڑی کو چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا. ایک درود پڑھیے محمد والا. یہ تھی میراث انبیاء، یہ تھی اللہ کی کتاب کہ جس کا وارث اس نے محمد و آل محمد کو بنایا. بہت طویل گفتگو ہوئی، آپ نے بہت اچھا سنا، آپ نے بہت برداشت کیا. خدا آپ کو اجر عظیم دے. خدا ہم سب کی معرفت میں، علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے. یہ ساری میراث، یہ انبیاء کی میراث، یہ رسول اور آل رسول کی میراث کہاں گئی؟ چھٹے امام بتاتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ سارے انبیاء کی میراث جمع ہو گئی حسین کی ایک ذات میں. ذرا سوچئے حسین کا رتبہ، میں مصائب سے دور ہوں، یہ معرفت کے آنسو ہیں. ذرا سوچئے اس حسین کا مرتبہ کہ جس کام کو کرنے کے لیے 1,24,000 کو بھیجا گیا، ان تمام کی ذمہ داری اور میراث کا بوجھ ہے حسین کے کاندھوں پہ. اگر حسین فقط انبیاء کے وارث ہوتے اور بات مکمل ہو جاتی تو امام یوں بھی کہہ سکتے تھے، السلام علیک یا وارث انبیاء اللہ. توجہ کیجئے گا عزیز. امام کہتے ہیں اے انبیاء کے وارث حسین، آپ پر میرا سلام. نہیں، ایک ایک نبی کا نام لیا جا رہا ہے، صفت بتائی جا رہی ہے. حسین نہ صرف عمومی طور پر تمام انبیاء کے وارث ہیں، نہیں، ہر نبی کا جو کمال تھا، ہر نبی کو عظمت دینے والی جو صفت تھی، حسین اس خاص صفت میں اس خاص نبی کے وارث ہیں. حسین صفوت میں، چنے جانے میں آدم کے وارث ہیں. حسین منصب نبوت کے کمالات میں نوح کے وارث ہیں. حسین فقط عمومی انبیاء کے وارث نہیں ہیں، نہیں، ایک ایک نبی کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے. حسین خدا کی دوستی اور خلت میں ابراہیم کے وارث ہیں. بس اس منزل پہ لانا تھا. 4 جملے کہوں گا
اور مصائب سے جڑ جاؤں گا، محسوس کرنا ابراہیم کون ہے۔ یقین جانیے یہ ایک ایک نبی اور صفت ایسی ہے جس پر طویل بات ہو سکتی ہے۔ مجھے آپ کو میراث انبیاء میں تمام انبیاء کے وارث حضرت حجت تک لے جانا تھا۔ ایک درود پڑھیے حضرت کے ظہور میں تعجیل کے۔ لیکن جو خدا کو منظور، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نبی کی صفت ہے حسین ابن علی میں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط ایک نبی کی بات کروں گا جو ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں، جو عالم اسلام کے بڑے قریب ہیں۔ کون؟ جن کی ہر سنت کو بڑے جوش سے منایا جاتا ہے۔ نبی ابراہیم ہے، خلیل اللہ حسین ابراہیم کی خلت میں ان کے وارث ہیں۔ کیسے ہیں؟ پوچھنا آپ کا حق ہے، جواب دینا میری ذمہ داری۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ تھک کر تو نہیں سنیں گے اگر بات تھوڑی سی کچھ لمحے طویل ہو۔ اگر اجازت دے رہے ہیں تو ایک اور درود پڑھ دیجئے۔ مولا آپ کے جذبہ سماعت کو سلامت رکھے۔ ابراہیم ہے خلیل اللہ، جانتے ہوئے ابراہیم کو یہ عہدہ، یہ لقب کب ملا؟ ابراہیم علیہ السلام، بڑا مرتبہ ہے اس نبی کا، اولو العزم نبی۔ میرے نبی اور میرے علی کے بعد انبیاء میں سب سے افضل ہیں ابراہیم۔ میں کچھ کہہ گیا جی؟ توجہ کیجئے گا، ابراہیم کو خلت کیسے ملی؟ روایات اور تواریخ کہتی ہیں کہ نبی اللہ ابراہیم کی جوانی ہے۔ کام کیا کیا کرتے تھے؟ بکریاں بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔ کثیر انبیاء تھے کہ جو پیشے سے چرواہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب چرواہا ہوتا ہے، بھیڑیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اسے بڑا صبر آ جاتا ہے۔ پہلے خدا اسے بھیڑیں چرانا سکھاتا ہے، پھر امت کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل خدا، جوانی کا عالم ہے، اپنی بھیڑوں کو چراگاہ میں چرا رہے ہیں۔ ابراہیم کو اپنے اللہ سے بڑا عشق تھا۔ آواز کانوں میں پڑی، بڑی سریلی آواز تھی۔ پڑھنے والا اللہ کی حمد کر رہا تھا، مگر کچھ ایسے لفظوں اور لہجے میں کر رہا تھا کہ کبھی ابراہیم کے کانوں نے نہ سنا۔ ابراہیم آواز کا تعاقب کرتے چلتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ پیش کروں گا تو لطف آئے گا۔ حسین کے عزادار ہونا ذرا محسوس کرنا، حسین کے عاشق ہونا ذرا محسوس کرنا۔ ابراہیم آواز کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک خوبرو جوان ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ حمد میں کیا پڑھ رہا تھا؟ ایسی تسبیح جو ابراہیم نے نہ سنی۔ تسبیح کیا تھی؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کو اپنے رب سے عشق تھا۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق کو جب بھی معشوق کا ذکر مل جائے کبھی تھکے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے گا حسین کے عزاداروں، ابراہیم اللہ کے عاشق، ذکر سنا، چلتے چلے گئے، ذکر والے تک پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو جوان خاموش ہو گیا۔ تو اتنی اچھی حمد کر رہا ہے میرے معشوق، میرے محبوب، میرے اللہ کی، ایک بار اور سنا دے۔ بھائی معشوق کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے ذکر سے دل کبھی نہ بھرے۔ ایک بار اور سنا دے۔ مسکرا کر کہنے لگا، ابراہیم معشوق کا ذکر بڑا قیمتی ہوتا ہے، کچھ دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے گا، ابراہیم کہنے لگے یہ ذکر مجھے اتنا پیارا ہے، میری ملکیت میں کچھ نہیں ہے، بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہے، جا آدھا ریوڑ تیری ملکیت میں دیا، ایک بار مجھے میرے محبوب کا ذکر سنا دے۔ جوان نے آدھی بھیڑوں کو الگ کیا اور مسکرا کر پڑھ دیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بھئی اگر ابراہیم کا دل بھر جاتا تو عشق کیسا؟
ایک اور بار سنا دے، اے ابراہیم قیمت لگے گی، یہ باقی آدھی بھیڑیں بھی تو رکھ لے۔ توجہ کیجئے گا، نوجوان نے بھیڑوں کو اپنی طرف کیا، ایک بار اور کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ساری ملکیت لٹا دی، دل نہیں بھر رہا۔ ایک بار اور سنا دے ابراہیم قیمت لگے گی۔ اے جوان اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر میں ابراہیم اپنی ذات تیرے حوالے کرتا ہوں، مجھے ایک بار میرے محبوب کا ذکر سنا دے، اپنے آپ کو زندگی بھر تیری غلامی میں دے دوں گا۔ جب یہ جملہ سنا جوان نے اپنے اصلی رخ کو اختیار کیا۔ اے ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیرا امتحان لینے آیا تھا، تجھے اللہ کے ذکر سے بڑی محبت ہے، جا آج سے تو اللہ کا خلیل ہو گیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک درود پڑھیے ابراہیم اور آل ابراہیم کی عظمت۔ بس عزیزوں ایک نتیجہ دے کر آگے بڑھوں گا آپ کی شاداب سماعتوں کو۔ ابراہیم اللہ سے اس قدر عشق کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کو سننے کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار تھے۔ ابراہیم کو اللہ سے عشق اتنا تھا، محبت اتنی تھی کہ جہاں سے ذکر کی آواز آئی چلتی چلی گئی۔ آج ابراہیم چلتے چلے گئے۔ آج کے بعد اگر تم حسین کے عاشقوں سے کوئی اعتراض کرے، کوئی پوچھے کہ حسین کی مجلس پر، حسین کی نیاز پر اتنا مال کیوں خرچ کرتے ہو، تو کہنا یہ عاشقوں کی سنت ہے کہ اپنے معشوق کی یاد میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے آقا حسین کی عظمت پر۔ یہ تھی ابراہیم کی خلیل اللہ بننے کی داستان۔ اب آئیے اس جملے پر جس کے لیے یہاں تک کی زحمت کی۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ایک ابراہیم ہے جو فقط امتحان میں سب کچھ لٹائے، سب واپس مل جائے اور خلیل بھی بن جائے۔ ذرا سوچئے اس حسین وارث ابراہیم کا مرتبہ کیا ہوگا جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بدن کا کوئی حصہ، کوئی ذرہ زخم سے خالی نہ چھوڑا۔ ہاں زاداران، آج 9 محرم ہے، اس خیال کو ذہن میں رکھ کر ہر بات سنیے گا۔ آج عاشور کی شب ہے، نواسہ رسول کے اس دنیا میں قدم رہنے کی، قدم مبارک پڑھنے کی یہ آخری رات ہے۔ آج جو خیمے آباد ہیں کل برباد ہوں گے۔ آج جو بیویاں مسلوں پہ نماز پڑھ رہی ہیں کل جلتے خیموں کی رات پر نماز پڑھیں گی۔ ایک جملہ کہہ کے اپنے مطلوبہ مصائب سے جڑ جاؤں۔ آج ایک ماں اپنے پیاسے چشماہے کو جھولا جھلا رہی ہے، کل نہ بچہ ہوگا نہ جھولا ہوگا۔ رہے گی تو اس ماں کی خالی گود رہے گی، رہے گی تو اصغر کی یاد رہے گی۔
وہ جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جو اولاد والے ہوں، کبھی دیکھنا جب کمسن بچے کو بھوک لگتی ہے کس طرح سے تڑپتا ہے، کس طرح سے بلند آہنگ گریہ بلند کرتا ہے۔ آج خالی جھولا دیکھو تو رباب کی بارگاہ میں سلام کہنا۔ بی بی جب آپ مدینہ سے چلی تھی تو آپ کو فکر یہ تھی کہ سب کے پاس قربانی کا سامان ہے، میں رباب اپنے آقا پر کیا قربان کروں گی؟ ایک بیٹی ہے 4 برس کی، ایک بچہ ہے مگر 6 ماہ کا۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ کربلا میں سب سے بڑی قربانی رباب کی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ شب عاشور ہے، میں آپ کو رونے کی گزارش نہیں کروں، جس کا جو جی میں آئے حسین کے مصائب یاد کر کے کیجئے گا۔ ہاں، آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو آزاد چھوڑنا، چہرے پہ پڑھنے والے ہاتھوں کو آزاد چھوڑنا، اور غم حسین میں بلند ہونے والی گریہ کی صداؤں کو آزاد چھوڑنا۔ نہیں سمجھ آتا 6 ماہ کے باب الحوائج کا قد کتنا بلند تھا۔ چھ مہینے کا بچہ وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنی سمجھ نہیں ہوتی، نہ جانے اصغر کس ولی خدا کا نام ہے، خود چلا گیا قیامت تک کی خالی گود ماؤں کی گودیاں بھر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یقین جانیے میں حیران ہوں، نہیں سمجھ آتا 6 ماہے کے مصائب کہاں سے پڑھوں، کہاں سے چھوڑ دوں، کیا پڑھوں، کہاں پر رک جاؤں۔ کتنا آپ برداشت کریں گے، کتنا آپ صبر کریں گے، اور کتنا برداشت نہ کر پائیں گے۔ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ سے حسین کے ساتھ جب قافلہ چلا تو قافلہ حسینی میں ایک سپاہی وہ بھی تھا کہ جس کی عمر فقط چند دنوں کی تھی۔ یہ وہی ہے کہ جو رجب سے نکلے ہوئے سفر میں جب محرم میں کربلا پہنچا تو 6 مہینے کا ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مسافر آیا ہی کربلا کے لیے تھا۔ اصغر اس مسافر کا نام ہے، محسوس کیجئے، اصغر اس مسافر کا نام ہے کہ جسے کبھی گھر نصیب نہیں ہوا۔ میں کیا کہہ گیا، آپ کیا سن گئے؟ علی اکبر نے 18 سال مدینے میں گزارے تھے، عباس نے 32 برس مدینے میں گزارے تھے، مگر ایک سپاہی تھا، چند دن مدینے میں قیام کیا، مکہ گیا، مکہ سے چلا کوفے کے راستے میں رخ موڑا کربلا آ گیا، کربلا میں بھی چند دنوں کا مہمان رہا۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ اللہ، کیسے دیں گے رباب کو علی اصغر کا پرسہ؟ جن ماؤں سے چھوٹے بچے چھن جاتے ہیں نا، زندگی کا ایک بڑا حصہ ان ماؤں کو یہ یقین کرنے میں لگ جاتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس نہیں۔ محسوس کیجئے گا، اللہ اکبر، کبھی اس
والی ماں سے ملاقات کرنا جس کا کمسن بچہ اس سے چھن گیا، بار بار اپنی خالی گودی کی طرف نگاہ کرتی ہے، بار بار اپنے بچے کے کھلونوں کو دیکھتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ روز عاشور جب کوئی حسین کا یاور و مددگار نہ رہا، کل ہے عاشور کا دن عزیزوں، خوب پرسا دینا حسین، خوب ماتم کرنا علی اصغر کا۔ حسین اپنے خیمے سے روانہ ہوئے، مقتل میں پہنچے ہیں، صدا بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کیا کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ 6 مہینے کے بچے کو اتنی سمجھ کب سے آ گئی؟ خیموں میں کوہرام ببا ہوا، حسین خیمے میں لوٹے ہیں، کیا ہوا؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ آقا جب آپ نے صدائے حل من بلند کی، نہ جانے کیا ہوا، 6 مہینے کے بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ حسین امام وقت ہیں، جانتے ہیں، میں بہت آرام سے پڑھوں گا، آپ کو رونے کا بھرپور موقع دوں گا۔ ام رباب آپ سے راضی ہو، جو بے اولاد ہے ام رباب کی اجڑی گود کے صدقے اولاد عطا ہو۔ اے آقا بچے نے خود کو جھولے سے گرا لیا، گودی میں اٹھایا۔ ام رباب میں اسے سیراب کر کے آتا ہوں۔ ماں کیا جانتی تھی کہ بچے کو کس چیز کی پیاس ہے؟ یا امام جانے یا امام کا سپاہی علی اصغر جانے؟ کربلا میں تپتی دھوپ، آج بھی کربلا کا موسم 50 ڈگری ہے۔ ذرا سوچو روز عاشور کا عالم کیا ہوگا۔ تپتی دھوپ، حسین نے کیا کیا؟ باپ کا دل ہے نا، علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا، میرے بچے کو دھوپ نہ لگ جائے، میرے بچے کو پسینہ نہ آ جائے۔ فوج اشتیا والے کہتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوا حسین شاید اپنے ساتھ صلح کے لیے قرآن لا رہے ہیں۔ وہ جس کے پاس جینے کی وجہ ہی نہ بچی ہو، وہ کیوں کر صلح کرے؟ حسین فوج اشقیا کے سامنے تشریف لائے۔ اے فوج اشقیا، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کہہ کر ابا کے دامن کو ہٹایا۔ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی مادر کا دودھ خشک ہو چکا ہے، نہ جانے کیسے شہادت پڑھوں۔ کوئی اسے پانی پلا دو، میں نہیں مانگ رہا، اس بچے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر علی اصغر کو تپتی ریت پر رکھ دیا۔ اگر تمہیں خوف ہے بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، آؤ خود پلا دو۔ کسی نے حرکت نہ کی، اصغر کو گودی میں لیا۔ اب جملہ حساس ہے، میں پڑھوں گا، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا۔
حسین نے شہزادے کو گودی میں لیا، کان میں کچھ کہا، علماء کہتے ہیں فرمایا ہوگا اصغر تو بھی حجت خدا کا بیٹا ہے، ذرا حجت کو تمام کر دے۔ آپ سنتے ہیں نا مصائب میں، اب ذرا مقتل کا جملہ سنیے گا اور سن کر روئیے گا، میں آرام آرام سے پڑھوں گا۔ آپ نے سب سن رکھا ہے، شہزادے نے ایک ایسا کام کیا کہ حسین نے اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا الا ترون هذا الطفل الرضيع كيف يتلذى، کیا تم نہیں دیکھتے یہ ششماہا کس طرح تلذی کر رہا ہے؟ جانتے ہو اصغر نے کیا کیا تھا کہ جس پر فوج اشقیاء رخ موڑ موڑ کے رونے لگی؟ اصغر نے تلذی کی تھی۔ تلذی کسے کہتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں، جسے جتنا گریہ نصیب ہو جائے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، سن کر جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، مچھلی پانی کی پیاس سے تڑپتی ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے